السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب قبلہ، آپ نے ہماری قومی تاریخ کا نہ صرف گزشتہ 50 برس میں بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے بلکہ اس میں بھرپور حصہ بھی لیا ہے، اور میری دانست میں تو آپ ہماری قومی اور سیاسی تاریخ کا ماشاء اللہ سے ایک زندہ انسائکلوپیڈیا ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی خواہش ہے کہ آج آپ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جو ہماری قومی زندگی میں خاص اہمیت کے حامل ہیں اور جنہیں آپ نے قریب سے مشاہدہ بھی کیا ہے اور جن میں آپ نے حصہ بھی لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز 1947 کے ابتدا کے زمانے سے کروں۔ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ ان دنوں میں کہاں تھے؟ 47 کے شروع میں ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کا جج تھا اور میری رہائش دلی میں تھی۔ تو دلی میں یہ زمانہ جو ہے یہ ایک اعتبار سے نہایت اہم زمانہ ہے، کیونکہ ہندوستان کی تقسیم کم و بیش یقینی ہوتی جا رہی تھی، اور فروری میں انگلستان کے پرائم منسٹر مسٹر ایٹلی کا بیان بھی جاری ہو گیا تھا۔ تو اس زمانے میں جب آپ ہماری قومی زندگی کے واقعات کو اور آنے والے واقعات کو اس قدر قریب سے مشاہدہ فرما رہے تھے، تو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جب فروری میں پاکستان کا قیام کم و بیش یقینی ہو گیا تھا تو آپ نے کیا ارادے کیے اس وقت، کہ آپ کیا کرنے والے ہیں مستقبل میں؟ وزیر اعظم ایٹلی کی تقریر جو انہوں نے 20 فروری 47 کو کی، جس میں انہوں نے اپنی حکومت کے ارادے کا اعلان کیا، اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان کے حکومت کے اختیارات ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں، اور جلد سے جلد یا مرکزی حکومت کو، یا اگر یہ عملاً مشکل معلوم ہوا تو ممکن ہے صوبہ جاتی حکومتوں کو یا ان میں سے بعض کو اختیارات منتقل کر دیے جائیں۔ اس وقت پنجاب میں یہ صورت تھی کہ یونینسٹ پارٹی کی وزارت تھی، اور گو وزیر اعظم تو جناب ملک سر خضر یاد خان تھے، لیکن اس وقت یونینسٹ پارٹی کی کثرت ایوان میں غیر مسلم تھی، دور سے تھے، بہت کم مسلمان اراکین ان کی تائید میں تھے۔ اس سے تھوڑی عرصہ قبل مسلم لیگ کے اراکین نے ان کے خلاف ایک محاذ بھی قائم کیا تھا، گو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو میری طبیعت میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر ایسی صورت میں مثلا پنجاب میں صوبہ جاتی حکومت کے سپرد اختیارات ہوں تو یہ پاکستان کے رستے میں ممکن ہے ایک ناقابل عبور مشکل پیدا کر دیں۔ تو میں نے 2-3 دن کی سوچ بچار کے بعد ملک سر خضر یاد خان صاحب کی خدمت میں خط لکھا کہ اب تک آپ کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ، جس میں آپ کہتے تھے کہ آپ پورے طور پر اس کے مؤید ہیں، یہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یونینسٹ پارٹی کے حکومت کا عمل صوبے میں ہے اور وہ صوبہ جاتی امور کو انصرام دیتے ہیں۔ لیکن اب وزیر اعظم ایٹلی کے بیان سے یہ امتیاز جو آپ کیا کرتے تھے یہ مٹ گیا ہے، اور یہ بھی امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ممکن ہے کہ صوبہ جاتی حکومتوں کو یا بعض صوبہ جاتی حکومتوں کو اختیارات تفویض کیے جائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا فرض ہو گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور مسلم لیگ کے لیے میدان خالی کر دیں پاکستان میں، پنجاب میں، تاکہ وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہیں تو وہاں قائم کر لیں، اور پاکستان کے قیام کے رستے میں پنجاب کے لحاظ سے کوئی روک نہ رہے۔ چوہدری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پنجاب میں نہایت ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ نواب ملک خضر یاد خان ٹیوانا نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک کولیشن وزارت قائم کر لی تھی، اور یہاں ایک تحریک کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس تحریک کا خاتمہ
خضر حیات خان صاحب کے استعفے کے ساتھ ہوا تھا. بعض جگہ یہ درج کیا گیا ہے کہ آپ خود اس زمانے میں دلی سے چل کر لاہور آئے تھے. کیا یہ واقعہ ہے چودھری صاحب؟ میری چٹھی کے پہنچنے پر جناب ملک صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ اصولاً انہیں میری تجویز کے ساتھ اتفاق ہے، لیکن وہ بعض باتوں کے متعلق تبادلہ خیالات کرنا چاہتے ہیں، اگر مناسب ہو کہ میں لاہور آ جاؤں. چنانچہ میں لاہور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. انہوں نے پہلے تو ملک علی بخش صاحب تبانہ کے ساتھ مشورہ کیا، پھر نواب مظفر علی خان صاحب کے قزلباش جو ان کے وزارت میں شامل تھے ان کو بلوایا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے بعد وہ گورنر صاحب سے ملنے کے لیے گئے. سر ایون جینکنس اس وقت پنجاب کے گورنر تھے، اور ان سے کہا کہ جو نئے حالات پرائم منسٹر ایٹلی کی اعلان کے بعد پیدا ہو گئے ہیں، ان کے نتیجے میں سوچ رہا ہوں کہ میں استعفیٰ دے دوں. میں آج اپنی پارٹی سے بھی بات چیت کر کے ممکن ہے آج شام تک کوئی فیصلہ کر سکوں اور آپ کی خدمت میں اس کی اطلاع کروں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے سے آپ کو اس کے متعلق آگاہی کر دوں. اور سپہر کو انہوں نے اپنے مکان پر ہی میٹنگ بلائی پارٹی کی، ان کے ساتھ بڑا لمبا بحث ہوتی رہی. تو نواب علی بخش خان تبانہ کی گفتگو اور نواب مظفر علی خان قزلباش صاحب کی گفتگو کے وقت میں موجود تھا، اور طبعاً میں ان کی پارٹی کے گفتگو موجود نہیں تھا، وہ ان کے مکانی میں تھا، یہیں جو چھاونی میں تھا جی. تو وہاں بڑا لمبا کو 2 گھنٹے سے زائد بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بحث رہی. ان کے غیر مسلم اراکین جو تھے وہ مصر تھے کہ نہیں آپ جاری رکھیں، اور ان کا اپنا یہی اس وقت تک خیال پختہ ہو چکا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. چنانچہ شام تک انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جا کر گورنر صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نواب سعد ممدوٹ کو جو مسلم لیگ کے سربراہ تھے آپ ان کو بلائیں اور ان کو دعوت دیں کہ وہ نئی حکومت کی تشکیل کریں. چنانچہ دوسرے دن صبح یہ ریڈیو پر اعلان ہو گیا، یا اسی رات یا دوسرے دن صبح، اور بہت سے لوگ مسلم لیگ خصوصاً مسلم لیگ کے لیڈران، جن میں سے اچھی طرح مجھے یاد ہے راجہ غضنفر علی خان صاحب اور سردار شوکت یاد خان صاحب اور بھی تھے، وہ پھولوں کے ہار وغیرہ، خضر حیات کی تعریف میں نعرے وغیرہ ہوتے رہے. تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا پائی ہے وغیرہ کا دور. تو فیصلہ ہو گیا تو میں پھر دلی واپس چلا گیا. چودھری صاحب کوئی اس کی وجہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ نواب خضر حیات خان نے اس کے بعد پھر سیاست کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، کہ اس میں آپ کا تو مشورہ شامل نہیں تھا؟ میرا مشورہ تو شامل نہیں تھا، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کو، انہوں نے مجھ سے بھی ذکر کر دیا تھا کہ مجھے کوئی سیاسی لیڈری کی خواہش نہیں، مجھے اس میں سے کچھ حاصل نہیں. جب تک میں اپنے ذہن میں سمجھتا تھا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں کرتا رہا ہوں. چنانچہ فوراً ان پر زور دیا گیا کہ اب آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. اس وقت میں ابھی یہ شاید راجہ غضنفر علی صاحب اور سردار شوکت یاد خان صاحب نے وہ ذکر بھی ان کی خدمت میں کیا، میں ابھی موجود ہی تھا. انہوں نے کہا بھائی میری کوئی خواہش نہیں کہ میں سیاسیات میں آئندہ کوئی دخل دوں یا کسی عہدے کا متمنی ہوں، اور میرا شامل ہونا ممکن ہے معمول کیا جائے اس خواہش پر کہ میں اب بھی پیچھے پڑتا ہوں حکومت میں حصہ لینے کے. وہ زور دیتے رہے کہ نہیں نہ بھی ہو آپ کا ارادہ، پھر بھی مسلم لیگ کو بہت اس سے تقویت پہنچے گی. تو ان کا اچھی بات ہے آپ پسند کرتے ہیں تو میں مظفر علی خان سے بات کرتا ہوں کہ وہ شامل ہو جائیں، اور مجھے آپ معذور سمجھے کیونکہ میرا ارادہ اب سیاسیات میں کوئی حصہ لینے کا نہیں.